آج میں اپنی امی کی آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں اسٹوری بتاؤں گی۔ بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں، تو آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ میں نے اپنی امی کی اسٹوری آپ لوگ کو سنائی تھی، بہت پہلے سنائی تھی اور بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی تھی، اور اس کے اوپر میرے جو ہے پوری ویڈیو جو ہے نا میری وہ کاپی کر لی گئی تھی، اور سب نے اپنی امی کا کہہ کر جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ ہماری امی یہ کرتی ہیں، ہماری امی وہ کرتی ہیں۔ خیر میرا تو ایک نیچرل جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے مطلب بات کرتے کرتے اور مجھ سے جو ہے میں نے آپ سے اسٹوری شیئر کری، تو کسی بھی میں نے پورا سوچ کر یا پورا پلاننگ کے ساتھ کوئی اسٹوری شیئر نہیں کرتی۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ جب بات کرتی ہوں تو میں بہت ساری چیزیں اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے، اپنی اماں کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہیں، تو وہ دوسرے جو ہے نا اس کو کاپی کر لیتے ہیں، لیکن خیر اس سے کچھ نہیں ہوتا کاپی کرنے سے، کیونکہ جو دل کی بات ہوتی ہے نا وہ دل تک جاتی ہے اور وہ چھو جاتی ہیں، تو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں۔ میری اماں کا یہ تھا کہ میری بہت سارے سسٹر نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں اپنی اماں کے بارے میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا، میری اماں پڑھتی تھی۔ پہلے ہمارے حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے کے لوگ نا بہت سادہ طبیعت ہوتے تھے، پہلے یہ جو جمع کرنا یہ سب کچھ نہیں تھا۔ ایک ٹائم پہ ہمارے حالات جو تھے نا وہ بہت اچھے تھے۔ میری اماں یہاں نہیں رہتی تھی، وہ باہر جو ہے رہتی تھی، دبئی میں رہتی تھی، تو جب وہ وہاں سے آئی انہوں نے اپنا جو بھی تھا سب کی انہوں نے ہیلپ کری، سب کچھ کرنے کے بعد تو ان کے حالات جو بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ہر انسان کی زندگی میں نا اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے نا اس کی زندگی پیٹ سے اللہ پاک اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دیتے ہیں۔ ایک ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں، اس پہ امتحان جو ہے اللہ پاک ڈالتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نکالتے بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہمارے حالات خراب ہوئے تو یہ تھا کہ ایک وقت کا ہوتا تھا اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو میں تو اس ٹائم پہ نہیں تھی، لیکن جب یہ میں اسٹوریز سنتی ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو خیر یہ ہوا کہ میری اماں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، تو ان کی خالہ نے بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کرو۔ یہ پڑھنے سے کبھی بھی انسان خالی ہاتھ نہیں رہتا، ہمیشہ جو ہے پیسوں سے بھرا رہتا ہے، پیسے ضرور آتے ہیں۔ تو میری اماں کا یہ تھا کہ وہ تو تہجد گزار بھی تھیں اور وہ نماز بھی پڑھتی تھیں، تو مطلب پہلے سے میں آپ کو پہلے کی اسٹوری شیئر کر رہی ہوں تو اس لیے کہہ رہی ہوں تھی، ابھی وہ پڑھتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، سارے کام ویسے ہی کرتی ہیں، لیکن شروع سے ہی وہ کرتی ہیں نا، تو انہوں نے پھر جو ہے یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تہجد گزار بھی تھیں اور 5 وقت کی نماز، قرآن پاک، ہر چیز۔ تو میری اماں کی سٹوریز جو ہے نا وہ بہت ہیں، میں آپ سے جتنی شیئر کروں اتنا کم ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین واقعی آپ کے حالات بدل دیتا ہے۔ آپ یہ جو ہے ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں، پورے خلوص کے ساتھ پڑھیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ پریشان ہوں، اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کرتے ہیں۔ اور یہ تھا کہ ہمارے حالات جب اتنے خراب ہوتے تھے نا، تو اگر اماں کے پاس تھوڑے بہت بھی پیسے ہوں نا اور ان سے کوئی مانگ لے تو فوراً دے دیتی تھی، اور یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ ہم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، وہ کیونکہ اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جب وہ اس میں سے بھی کسی کی مدد کر دیتی تو پھر ہمیں جو ہے وہاں سے رزق ملتا تھا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے راستے بنائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جب ہم نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب آزمائش ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں اس کڑے وقت سے بھی نکال دیتے ہیں۔ تو آج دیکھیں، آج میں آپ لوگ کے سامنے جو باتیں کرتی ہوں، ہم لوگ کتنے اچھے وقت میں آ گئے، اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ۔ تو یہی ہوتا ہے، اگر ہم اس وقت بھٹک جاتے، اگر ہم اس وقت گمراہی کے راستے پہ چلتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، لوگوں سے مانگتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں، آپ لوگ استغفار پڑھیں، آپ لوگ سورہ بقرہ پڑھیں، آپ لوگ سورہ محمد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو نا مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت دل کے ساتھ، بہت مطلب اچھی نیت کے ساتھ کیا کریں، یہ سوچ کر مت کیا کریں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، اللہ تعالیٰ ہم اس لیے عبادت کریں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے حالات خراب ہوں یا ہم پہ پریشانی آئے تو ہم اس وقت عبادت کرتے ہیں، اور جب ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
یا ہم اپنا مقصد پانے کے لیے جو ہے سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ ہاں آپ ہم اس کو کتنے دن کنٹینیو رکھیں، کتنے دن پڑھیں، ہمیں جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا. تو آپ لوگ ایسا مت سوچا کریں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. دیکھیں میرا یہ چینل ہے نا، میں ولاگ روز ڈالتی ہوں، پر میں نے اپنے دل میں نیت کری اللہ پاک میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میں اس سے کتنا ارن کرتی ہوں، میں اس کے پیسے چیک نہیں کروں گی، میرے پاس جتنے بھی جو بھی آئیں، کیونکہ مجھے جو ہے نا میں ایک اچھے نیت سے ڈال رہی ہوں، میں لوگوں کی مدد کی وجہ سے ڈال رہی ہوں، ہیلپ کرنے کے لیے ڈال رہی ہوں. تو مجھے یہ نہیں سوچنا کہ میں اس سے کتنا ارن کرتی ہوں بس. تو پھر جب ہم اچھی نیت رکھیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ دیکھیں استغفار پڑھیں، استغفار 7,000 بار لازمی پڑھیں. استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں موج سے ہی موج ہوں گے. لیکن جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کب تک استغفار پڑھیں، تو دیکھیں یہ تو میں خود بھی اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتی کہ میرے کتنے گناہ ہیں، مجھے کب تک اللہ تعالیٰ سے معافی ملے گی، اللہ تعالیٰ کب میرے حالات بدل دیں گے. تو مجھے خود کو نہیں پتہ، تو میں آپ لوگ کو کیسے بتاؤں. لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں استغفار زندگی بھر پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. تو شروع سے ہی میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، اپنے گھر کا ماحول اپنی اماں کو دیکھا ہے. تو میں آپ لوگوں سے اپنی اماں کی باتیں شیئر کرتی ہوں نا، تو وہ میری آئیڈیل ہے. ہر بچے کے لیے ان کی ماں جو ہوتی ہے وہ آئیڈیل ہوتی ہے، لیکن شاید میری وہ اماں نہیں بھی ہوتی، اگر کوئی اور بھی خاتون ہوتی تو تب بھی وہ میری آئیڈیل ہوتی، کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے. انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. لائف انہوں نے ہمارے مطلب اپنے بچوں کے لیے جو کہتے ہیں نا ماں وقف کر دیتی ہیں، انہوں نے ہم پہ اپنی زندگی کو پوری وقف کر دیا تھا. اور انہوں نے ایسے حالات میں ہمیں اس طریقے سے پالا کہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم غربت میں ہیں، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے کس طریقے سے کیا کیا کر کے وہ جو ہے ہمارا خیال رکھتی تھی، ہمیں کھلاتی تھی، ہمیں پلاتی تھی. ہمارے کپڑے ہوتے تھے ایک سے ایک، تو وہ بھی تب بھی ہمارا وقت ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہم غریب ہیں. جب بھی ہمیں لوگ دیکھ کے جالس ہی ہوتے تھے. تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ وہ ان کا یہ تھا کہ ان کے اندر صبر شکر بہت تھا. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ نہیں ہے. وہ شکر ادا کرنے والی خاتون ہے، وہ صبر کرنے والی. تو ہمارے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ ہمارے اندر صبر شکر ہو. اور آج میں آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں نا، آپ لوگ کو بتاتی ہوں، تو یہ بھی موٹیویشن مجھے میری اماں کی طرف سے ہی ملی ہے. کیونکہ میں اپنی اماں کو بولتی ہوں کہ میرا استغفار کے علاوہ کوئی اور جو ہے ایک ولاگ جو ہے نہیں چلتا. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ لوگوں کو استغفار کے بارے میں بتاؤ کہ استغفار پڑھنے سے زندگیاں کیسے بدلتی ہیں. تو وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہیں اور سمجھاتی ہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے ولاگ بناتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی جو ہے استغفار پڑھیں. اور ایک میری بہن کا کمنٹس آیا تھا کہ آپ ہی میں استغفار پڑھتی ہوں لیکن پھر جو ہے میں گانے سن لیتی ہوں. تو مجھے پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں استغفار مطلب نا دل سے نہیں پڑھ پاتی ہوں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا شیطان آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے بہکا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کر رہی ہو تو پھر یہ کام نہیں کرو. اس طریقے سے جو شیطان آپ کے دلوں میں جو باتیں ڈال رہا ہوتا ہے. تو ان باتوں کو مت سوچا کریں. اگر آپ کچھ کر بھی رہی ہیں نا تو آپ ایسا ایسا خود چھوڑ دیں گی. استغفار پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بدل جاتا ہے. تو ان باتوں کو مت سوچیں کہ میں یہ کر رہی ہوں تو پھر میں استغفار نہیں کروں، ایسا مت سوچیں. استغفار اپنی جگہ ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور آپ پڑھتی رہیں 7,000 مرتبہ. آپ کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوں گی نا، آپ کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیے گا استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی کیسے بدل جائے گی. کیونکہ یہ ہمارے کام نہیں سوچنے کہ ہماری نیت ہے نا کہ ہم اچھے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم استغفار پڑھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا دیں گے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں. تو بس آہستہ آہستہ ہی انسان اپنے اندر چینج لاتا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ ہی تبدیلی آتی ہے. ایک دم ہی فوراً جو ہے آپ بالکل سب چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں پہ اتنا زیادہ دھیان مت دیا کریں جو آپ کر رہے ہیں. آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، بس پڑھیں، فوکس اس پہ رکھیں، ایکسٹرا باتیں مت سوچیں. جتنا سوچیں گے اتنا الجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ کم سے کم سوچیں اور اپنے جو کام کریں اس پہ دھیان دیں. کیونکہ شیطان کا کام ہے ہمیں جو ہے بھٹکانا، مطلب ہمیں جو ہے اللہ کی راہ سے دور کرنا. تو یہ ساری چیزیں شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، سارے وسوسے ہیں یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے.
اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کوشش کروں گی اپنی اماں کی اور سٹوریز شیئر کروں، کیونکہ ان کی سٹوریز سے آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی نئے ولاگ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھیے گا تو کامنٹ ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا کمنٹس دیکھ کر۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔